آپ علیہ طائف کے میدان میں گئے، 10 سرداروں کے پاس محمد الرسول اللہ پہنچے، ایک ایک سردار کو کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ لیکن سارے سردار نے 10 کے 10 ان قبیلے کے سرداروں نے نبی کا بائیکاٹ کیا اور یوں کہا کہ نبی اے محمد تم نکل جاؤ، میں تمہارے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ نکالنا تو دور نکال تو دیا ٹھیک ہے، لیکن جو شرابی لڑکے تھے، جو پاگل دیوانہ تھے، جن کے اندر تہذیب اور سلیقے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان نوجوانوں کو لگا دیا۔ آپ کے پیچھے ہاتھ میں پتھر لے کر مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے لکھتے، اور جناب آپ علیہ السلام کو پتھر 2 جگہ مارا جاتا تھا، ایک آپ کے سر پر، ایک آپ کے پیر پر۔ سر پر اس لیے مارا جاتا تاکہ سر سے خون بہے، نبی کمزور ہو جائیں، چکر کھا کر گر جائے، اور پیر پہ اس لیے مارا جاتا تھا تاکہ پیر آپ کی ہڈیوں کے اندر تکلیف پہنچے تو آپ چل نہ سکیں، آپ گر جائیں، آپ بیٹھ جائیں، ہم آپ کے اوپر ظلم زیادتی کرتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام جس سازش کو اپنا کر انہوں نے نبی کے اوپر پتھر کی بارش کی، نبی کیا کمزور تھے؟ نبی کیا طاقت، نبی کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی؟ اتنی طاقت تھی، اگر آپ علیہ السلام ایک تھپڑ کسی کو مار دیتے تو اسی وقت ان کی موت ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام خون نکلتا ہے سر سے، خون سے آپ کی جوتیاں بھر جاتی، نبی پاک علیہ السلام درد سے تڑپتے ہیں، کمزوری پیدا ہونے لگتی، تو آپ سہارا لے کر آپ کے پاس صرف ایک خادم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے، پھر پانی پلایا جاتا، آپ کو تھوڑا ہوش آتا، آپ کی تھوڑی ہمت بنتی، آپ پھر حضرت زید بن حارثہ فرماتے میں پھر سے اللہ کے نبی کے بازوؤں کو پکڑ کر پھر میں آپ کو کھڑا کرتا ہوں، اللہ کے نبی پھر چلتے ہیں، وہ پھر سے حملہ کرنا شروع کیا، اس بار آپ علیہ السلام حملے کی تاب نہ لا کر آپ کے خادم کو بھی مارا گیا، ان کا سر پھٹ گیا، وہ وہیں پر لیٹ گئے، تب اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے اور پھر اپنی بے بسی کی فریاد شکوہ اللہ سے کرتے، اللہم انی اشکو بدسی، اے اللہ میرا جرم کیا ہے، اے اللہ میرا گناہ کیا ہے، اے اللہ اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے اخیر میں دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے جو مجھے نہیں جانتی، اے اللہ طائف والوں کے مقدر میں ہدایت لکھ دے، تجھے میری محبت کا واسطہ، تجھے کعبۃ اللہ کی غلاف کا واسطہ، اے اللہ میری زبان سے اگر بد دعا کے کلمات نکلے تو اس کو شرف قبولیت کا درجہ مت دینا، اور میری اس قوم کو تو معاف کر دے۔ حضرت جبرائیل آتے، وہ جبرائیل جن کے پاس پوری دنیا کی طاقت ایک طرف، پوری دنیا کے باطل حکمرانوں کی طاقت ایک طرف، پوری دنیا کی سپر پاور کی طاقت ایک طرف، جبرائیل امین کے ایک پر کی طاقت ایک طرف۔ آج پاور کی طاقت آتے ہی پاور کا ناجائز استعمال کرتے، یہاں پر اس کا گھر توڑو، وہاں پر بلڈوزر چلاؤ، وہاں پر گولی برساؤ، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے پاس طاقت آتی، کون؟ جبرائیل آتے، جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اشارہ کر دیجئے طائف والوں کو پیس دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس دھرتی پر ظالم بنا کر نہیں بھیجا ہے جبرائیل، مجھے اس کائنات کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں رحمت بنا کر بھیجا جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس طاقت تھی، ناجائز استعمال نہیں کیا۔